ہمارا سبق ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ کائنات سے متعلق اللہ کا علم، اور علم کی بنیاد پر کائنات میں جو اللہ کا سسٹم چل رہا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم اور اس کے علم کی بنیاد پر کائنات کے بارے میں، کائنات کو چلانے کے لیے جو اس نے منصوبہ بنایا ہے، جو تدبیر، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ تقدیر ہے۔ ہم تقدیر کے معاملے میں بڑی غلطی کھاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات سے متعلق اللہ کا جو منصوبہ ہے، اس اللہ کی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ انسان ہے، چھوٹا سا حصہ انسان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کی پوری تقدیر کو انسان کے عمل کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اتنی بڑی کائنات ہو یا اتنی بڑی کوئی چیز ہو، اس کو اب چھوٹے سے سوراخ سے دیکھیں تو پوری نظر نہیں آتی، تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی ہے کائنات۔ وہ جیسے ہمارے گل افضل بھائی لطیفہ سناتے ہوتے ہیں کہ میں جب ویزا لینے کے لیے گجرانوالہ میں آیا تو ہمارے گاؤں سے رہتے ہیں وہ، یعنی کہ پہاڑی علاقے میں، تو ہمارے گاؤں سے ایک بوڑھا بابا بھی آیا، تو کہتا صبح ہم اپنے گاؤں سے چلے اور شام کو گجرانوالہ پہنچے، تو جیسے اترے نا تو بابا کہتا بیٹا دیکھا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے۔ یعنی وہ بیچارہ اپنے پہاڑی ایریے سے لے کر گجرانوالہ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پوری دنیا سمجھ رہا ہے۔ تو انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، ہم اس کو صرف اتنی بات میں سمجھنا چاہتے ہیں، لو جی جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہے، جو اگر اللہ نے جہنم کے بارے میں لکھ دیا ہم نے جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ جس کے بارے میں اللہ نے جنتی لکھ دیا اس نے جنت میں تو جانا ہی ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی اتنا بڑا منصوبہ، اس کو آپ ایک چھوٹے سے پہلو سے جانچنا چاہتے ہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یوں سمجھیے ایک بہت بڑی مشین ہے، ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر چھوٹے چھوٹے کتنے پرزے ہوتے ہیں؟ اب سارے پرزے وہ مشین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ ہر پرزا اس کا کوئی الگ سسٹم نہیں ہوتا، وہ پوری مشین کے تابع ہوتا ہے۔ جس طرح مشین نے چلنا ہے، ہر ایک چھوٹے سے بڑے، بڑے سے چھوٹے، ہر پرزے نے اس کے مطابق رننگ کرنی ہے، گھومنا ہے، چلنا ہے، کام کرنا ہے، جس کام کے لیے اس پرزے کو بنایا گیا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ یہ پرزا یہ کام کر رہا ہے لہذا پوری مشین ایسی ہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر پرزے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چلانے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آج ایک دنیا میں بچہ پیدا ہوا، اب جو فرشتہ مقرر ہے ہوا پر، آکسیجن پر، اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں اتنے لاکھ بچے پیدا ہونے ہیں لہذا اتنی آکسیجن زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سال اتنا لوگوں نے خوراک کھانی ہے لہذا اتنی کھیتی چاہیے، اتنی کھیتی کے لیے اتنی بارش چاہیے، اتنی گرمی چاہیے، اتنی سردی چاہیے۔ کتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اس کی فرشت جہنم کے فرشتے کے پاس ہے کہ اتنے لوگوں کا تو نے جہنم میں انتظام کرنا ہے۔ کتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، ان کی فرشت جنت کے فرشتے کے پاس ہے کہ جنت میں اتنے لوگوں کا انتظام ہونا چاہیے، جس طرح ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں کرتے ہیں انتظام۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر صرف ہمارے اعمال کا نام نہیں ہے، اس پوری کائنات کی مشین میں انسان ایک پرزا ہے، اس کو اسی سسٹم کے مطابق چلنا ہے، بس۔ اس میں انسان کا کھانا بھی آتا ہے،
اس میں اس سسٹم میں انسان کا پینا بھی آتا ہے، اس سسٹم میں انسان کا سانس لینا بھی آتا ہے، اس سسٹم میں انسان کا پیدا ہونا بھی آتا ہے، اس سسٹم میں انسان کا مرنا بھی آتا ہے، اس سسٹم میں انسان کی بیماری بھی آتی ہے، اس میں انسان کی شفا بھی آتی ہے، سارا کچھ اس سسٹم کے اندر آتا ہے۔ صرف اس چیز سے تقدیر کے پورے سسٹم کو سمجھنا یہ ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تقدیر۔ اچھا، اب جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں وہ جی جب تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ غلط ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جب لکھا گیا ہے تو پھر؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، جس جو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ رزلٹ تقدیر پر نہیں ہے، رزلٹ آپ کے عمل پر ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ آپ کے عمل کی بنیاد پر ہوگا، تقدیر کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تقدیر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے۔ تقدیر کی کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ فرشتوں سے۔ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن مجید سے۔ آپ کا تعلق چونکہ قرآن سے تھا، اللہ نے آپ کو کتاب دے دی قرآن، اور تقدیر کی کتاب کا تعلق فرشتوں سے تھا، اور تقدیر کی کتاب کس کے پاس ہے؟ وہ فرشتوں کے پاس۔ آپ کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام اس پر چلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے عورت پردہ کرے تو بس اس کو کرنا ہے، اللہ کہے 5 نمازیں پڑھنی بس پڑھنی ہے، اللہ کہے رمضان میں روزے رکھنے بس رکھنے ہیں، اللہ کہتا ہے حج کرو بس کرنا ہے، یہ کھاؤ کھانا ہے، یہ نہیں کھاؤ بس نہیں کھانا۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اگر سوچو کہ فرشتے کے پاس یہ نہ لکھا ہو کہ آج کتنے بچے پیدا ہونے ہیں تو آکسیجن کے بغیر مر نہ جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس سال جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کے رزق کا کوئی بندوبست ہی نہ ہو، فرشتے کو بتایا ہی نہ گیا ہو کہ اتنے لوگ ہیں، اتنی بارش برسانی ہے، اتنی ہوا چلانی ہے، اتنی کھیتی اگانی ہے، اتنا رزق ہونا چاہیے، تو کتنے لوگ بھوک سے مریں گے؟ تو تقدیر کیا ہے؟ کائنات سے متعلق اللہ کا منصوبہ۔ لہذا تقدیر جو ہے اس کائنات جس تقدیر اور سسٹم کے مطابق چل رہی ہے اس میں کبھی ہمیں نفع آتا ہے، کبھی ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا کوئی بڑا قریبی فوت ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایک دکھ ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس لیے آپ کو کہا گیا کہ جو بھی تکلیف، جو بھی دکھ، جو بھی پریشانی آئے یہ سمجھو کہ یہ میرے رب کی تقدیر کا اور اس کے منصوبے کا حصہ ہے، لہذا مجھے اس پر صبر کرنا ہے اور مجھے اس پر راضی رہنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔